ہندوستان کی جیل میں مقید بھی رہی ہیں اور اس وقت بھی وہ ہندوستان کی نیو دہلی کی تہاڑ جیل میں قید میں ہیں۔ آسیہ اندرابی ہیں، ان کے جو خامند ہیں ان کو جو ہے 31 سال ہو جاتے ہیں 5 فروری کو۔ ایک طرف ہمیں رام مندر کی افتتاحی تقریب نظر آتی ہے جبکہ رام مندر خود نظر نہیں آتا۔ ایک نئی نسل موجود ہے، اس نئی نسل کو کشمیر کے حوالے سے جاننا پہچاننا ہے، اسے یہ پتہ ہونا چاہیے کہ پاکستان کشمیر کی بات کیوں کرتا ہے اور مقبوضہ جموں کشمیر میں رہنے والے آخر یہ نعرہ کہ ہم پاکستانی ہیں، یہ پاکستان ہمارا ہے۔ السلام علیکم پاکستانیوں، میں ہوں پروگرام ٹریل 5 کا میزبان فرخ نواز بھٹی، اور آج میرے ساتھ جو ہے وہ مہمان ہیں۔ 5 فروری پر ہم گفتگو کریں گے مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے، خاص طور پر جو ہے یہ دن جو ہے وہ منایا جا رہا ہے، پاکستان بھر میں چھٹی بھی ہے، اور ڈاکٹر مجاہد گیلانی ہے میرے ساتھ جو آج میرے مہمان ہیں۔ اور ڈاکٹر مجاہد گیلانی کے حوالے سے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ خاص طور پر ڈاکٹر آسیہ جو ہیں ان کے حوالے سے بہت بڑی ان کی قربانی ہے کشمیر کے حوالے سے، اور سید علی گیلانی کے فیملی سے ان کا تعلق ہے، اور ان کے اپنے بہت قریبی عزیز جو ہیں ان کو بھی 31 سال جو ہے وہ ہو جائیں گے یہ 5 فروری کو۔ مسلسل جیل میں جو ہے وہ ہیں، بھارتی جیل میں وہ ہیں، اپنے حق کے لیے، اپنے حقوق کے لیے، جہاں بھی مظلوموں کے حقوق کی بات ہوتی ہے تو میری کوشش ہوتی ہے کہ اس پر جو ہے وہ بات ضرور کی جائے۔ تو میں ڈاکٹر صاحب سے کہوں گا کہ پہلے تو ذرا وہ اپنا ڈیٹیل جو ہے وہ ذرا تعارف بھی کروا دیں اور بتا بھی دیں کہ اس وقت کتنے سال ہو گئے ہیں، اور ان کے خاندان کی قربانی کو یقینی طور پر پاکستان اور آزادی پسند جو ہیں وہ قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ بھٹی صاحب، جس طرح آپ نے ابھی تعارف میں جو ہے وہ کافی تفصیل سے بتا بھی دیا ہے۔ سیدہ آسیہ اندرابی میری خالہ ہیں، ایک ایسی خاتون آہن جو چیئرپرسن دختران ملت بھی ہیں، اور تقریباً گزشتہ لگ بھگ 16 سال سے انٹرمیٹنٹلی ہندوستان کی جیل میں مقید بھی رہی ہیں، اور اس وقت بھی وہ ہندوستان کی نیو دہلی کی تہاڑ جیل میں قید میں ہیں۔ ڈاکٹر قاسم فپتو جو ان کے ہسبینڈ ہیں، شوہر ہیں، گزشتہ 31 سال سے ہندوستان کی جیل میں قید ہیں۔ اس 5 فروری 2024 کو ڈاکٹر قاسم فپتو کو 31 سال مکمل ہو جائیں گے۔ یہ دونوں میاں بیوی جو ہیں ایک ایسی آئیڈیالوجی، ایک ایسے نظریے کی وجہ سے ہندوستان کی جیل میں قید ہیں، وہ نظریہ جس کے لیے ہر کشمیری اس وقت اپنی جان مال وقت لگا چکا ہے، اور وہ نظریہ جس کو سید علی گیلانی بھی اپنے کچھ ہی الفاظ میں قلم بند کر دیا کرتے ہیں کہ ہم پاکستانی ہیں، یہ پاکستان ہمارا ہے۔ تو یہ وہ خاندان ہے، اور صرف یہی نہیں بلکہ اس کے علاوہ مقبوضہ جموں و کشمیر میں کئی ایسے خاندان ہیں، کئی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اس طرح کی قربانیاں دی ہیں۔ مسرت عالم بٹ ہیں، شبیر شاہ صاحب ہیں، باقی اور تمام لوگ ہیں جنہیں کئی سال ہو چکے ہیں ہندوستان کی جیلوں میں قید رہتے ہوئے۔ فہمیدہ صوفی ہیں، ناہیدہ نسرین ہیں، یہ بھی رفقائے کار ہیں آسیہ اندرابی صاحبہ کے، اور وہیں ہندوستان کی نیو دہلی کی تہاڑ جیل میں مقید ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب، جس طرح آپ نے بات کی کہ آزادی کے لیے قوموں کو جو ہے وہ قیمتیں ادا کرنی پڑتی ہیں، جان کی، مال کی، اور یہ خاص طور پر مقبوضہ کشمیر میں جس سطح کی بربریت جو ہے وہ ہو رہی ہے، اور جہاں آپ نے ذکر کیا جس خاندان سے آپ کا تعلق ہے، یقینی طور پر آپ کی قربانیاں جو ہیں وہ آزادی پسندوں کے لیے اور پاکستانیوں کے لیے بھی جو ہیں وہ مشعل راہ ہیں۔ اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کون سا ایسا خوف ہے، کیونکہ ایک دفعہ پھر جو ہے وہ ہندوستان میں انتخابات ہونے جا رہے ہیں، بھارت میں انتخابات ہونے جا رہے ہیں، اور مودی سرکار ان انتخابات کے حوالے سے کوئی بھی جو ہے وہ بڑا اقدام جو ہے وہ کر سکتی ہے، جس طرح یاسین ملک جو ہیں وہ جیل میں ہیں، اور باقیوں کا آپ نے نام لیا، آسیہ اندرابی ہیں، ان کے جو خامند ہیں ان کو جو ہے 31 سال ہو جاتے ہیں 5 فروری کو۔ اتنا مسلسل جو ہے جس کو وہ کہتے ہیں کہ آزادی کی کہ اس لمس کے لیے جو ہے جتنی قربانیاں کشمیریوں نے دی ہیں اور دے رہے ہیں، یقینی طور پر یہ دیگر جو حریت پسند ہیں اور آزادی پسند ہیں اور انسانی حقوق کے علمبردار جو ہیں، ان کے لیے بھی یہ اپنی جگہ پر جو ہے وہ ایک طرح سے تاریخ جو ہے وہ رقم ہو رہی ہے۔ اور مورخ جو ہے وہ یہ لکھے گا کہ جب مقبوضہ کشمیر میں یہ جدوجہد چل رہی تھی تو ہماری خواتین بھی جو ہے وہ کسی سے پیچھے نہیں رہی
آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو انتخابات ہونے جا رہے ہیں بھارت میں، اس میں مودی سرکار جو ہے وہ اپنا سکور سیٹل کرنے کے لیے کوئی اس طرح کا بڑا اقدام بھی کر سکتی ہے کہ جس طرح جو ہے وہ جو قیدی ہیں جو اس وقت سزائے موت کے کچھ قیدی جو ہیں وہ بھی وہاں پر موجود ہیں، تو ان کو جو ہے وہ تختہ دار پہ لٹکا دیا جائے، ان کو شہید کر دیا جائے، اتنا بڑا اقدام جو ہے وہ بھی ممکنات میں شامل ہے مودی سرکار سے؟ جی بالکل، آپ کی جو یہ بات ہے میں اس کو تھوڑا سا اگر ہم تاریخ میں چلے جائیں، کچھ گزرے وقتوں میں چلے جائیں، تو ہمیں نظر آتا ہے کہ مقبول بٹ شہید جو ہیں انہیں بھی اسی طرح سے پھانسی کے تختے پہ لٹکایا گیا تھا، یا پھر 2013 میں جب افضل گورو جو ہیں ان کے فیصلے پہ جو مہر ثبت کی گئی تو اس وقت یہی کہا گیا کہ بے شک وہاں پہ کوئی ثبوت موجود ہو یا نہ ہو، لیکن ایک کلیکٹیو کانشنس کے لیے، یعنی جو ہندوستان کی جنتا، وہاں کی عوام موجود ہے، اس کے ضمیر کو وہاں پر اپیز کرنے کے لیے، سیٹسفائی کرنے کے لیے ہم افضل گورو کو پھانسی پہ چڑھا رہے ہیں۔ بالکل اسی طرح اس وقت 2024 جو الیکشن کا سال ہے، اس وقت بھی وہاں پہ نریندرا مودی کی حکومت مختلف مدعے اٹھا رہی ہے۔ ایک طرف ہمیں رام مندر کی افتتاحی تقریب نظر آتی ہے، جبکہ رام مندر خود نظر نہیں آتا۔ بالکل اسی طرح مقبوضہ جموں و کشمیر کے حوالے سے جو وہاں پہ ہمارے حریت رہنما مقید ہیں، اور بدقسمتی سے کشمیر میں نہیں بلکہ ہندوستان کی جیلوں میں مقید ہیں، وہاں پہ کسی بھی قسم کا حادثہ خدا نہ خواستہ ایکسپیکٹڈ ہے، اور ہندوستان میں نریندرا مودی کو ایک دفعہ پھر الیکشن میں اپنی جیت کے لیے کوئی نہ کوئی اس طرح کا مدعا ہندوستان کی عوام کے سامنے رکھنا ہی پڑے گا۔ تو یہ بالکل یہ خدشہ، یہ اندیشہ، اس کا ہمیں خطرہ ہے، اور دنیا کو بھی ہمیں یہ بتانے کی ضرورت ہے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جن مشکلات سے جو ہے وہ آپ کا خاندان گزر رہا ہے، آپ نے وہ سارے معاملات کو قریب سے دیکھا ہے، آپ کا تعلق جو ہے وہ بھی مقبوضہ کشمیر سے ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مقبوضہ کشمیر کی جدوجہد آزادی میں جو کشمیری ہیں، جو وہاں پہ بچوں سے لے کر جوان بوڑھے سب جو ہیں، وہ جو وہاں پہ اپنے حق کے لیے، اپنے ان بنیادی حقوق کے لیے جب وہ جدوجہد کرتے ہیں اور ان پر جو ہے وہ ریاستی جبر اور تشدد کا جو ہے وہ ان کو نشانہ بنایا جاتا ہے، تو وہ اس کے بعد کیا اس سے کوئی تحریک کمزور پڑ رہی ہے یا اس میں شدت آ رہی ہے؟ بہت جامع سوال آپ نے کیا ہے، کیونکہ اکثر لوگ اب یہ سوال کرتے ہیں کہ ہندوستان نے تو تمام آوازیں دبا دی ہیں اور وہاں پہ کسی بھی قسم کی اب تحریک اٹھنے کا شاید نام ہی نہ لے سکے۔ وہاں پہ لوگ تو اگر واٹس ایپ پہ سٹیٹس بھی لگا دیتے ہیں تو انہیں گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ لیکن دیکھیں، یہ ایک ایسی حقیقت ہے، اٹل حقیقت ہے کہ تحریک آزادی جموں و کشمیر مختلف فیزز سے گزری ہے۔ کہیں پہ ہمیں نظر آتا ہے کہ لوگ خاموش بھی رہے ہیں، لیکن ہمیں پھر یہ بھی نظر آتا ہے کہ 2016 کے بعد سے، بالخصوص برہان وانی کی شہادت کے بعد سے، کس طرح وہاں پہ تلاطم خیز موجیں رہی ہیں۔ تو اس وقت بھی وہاں اگر آپ کو مثال دیتا چلوں، ہبا نثار کی بات کی جائے، یا پھر اگر ہم انشا کی بات کریں، انشا مشتاق کے حوالے سے، کہ بچی میٹرک میں تھی 10ویں جماعت میں اور اس کو ڈاکٹر بننے کا شوق تھا، لیکن ہندوستان کی پیلٹ گنوں سے نابینا ہونے کے باوجود وہ اپنے اس خواب کو پایا تکمیل تک نہیں پہنچا سکی۔ تو یہ وہ نوجوان نسل ہے جو آگے آنے والے جتنے بھی سال ہیں ان کے دلوں میں ہندوستان سے نفرت ہی رہے گی۔ تو جو آپ کا سوال ہے کہ وہاں پہ ہندوستان جتنے بھی مظالم ڈھا رہا ہے، جتنا بھی جبر کر رہا ہے، اس کی بدلے میں ہندوستان کو کوئی پیار محبت یا پھول نہیں ملیں گے۔ بالکل جس طرح منان بشیر وانی اپنے الفاظ میں یہ کہتے ہیں کہ when occupation is ugly, the resistance cannot be beautiful۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے جس طرح یہ بات کہی ہے اور حالات جس طرف جا رہے ہیں، نوجوان نسل کا بھی آپ نے ذکر کیا، بڑوں نے بھی جو ہے وہ قربانی دی، آپ کس حد تک پر امید ہیں کہ مقبوضہ کشمیر کے، مقبوضہ جموں و کشمیر کی جو عوام ہیں وہ ہندوستان سے آزادی حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گی؟ کتنا یقین ہے آپ کو؟ دیکھیے، آپ یہ سوال ایک ایسے کشمیری سے کر رہے ہیں جو وہاں سے تعلق رکھتا ہے، اور صرف تعلق نہیں بلکہ اس کا خاندان جو ہے وہ اس میں فور فرنٹ پہ ہے، اور ایک ایسے سٹیکس ہیں، ایک ایسا ایموشنل بیگیج ہے جو میں سمجھتا ہوں صرف میں نہیں بلکہ شاید کئی ایسے کشمیری ہیں جو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتے ہیں۔ دلوں کے اندر وہ درد و غم ضرور موجود ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ یقین بھی موجود ہے کہ ہم جس نظریے کے لیے، جس منزل کے لیے یہ سب قربانیاں دے رہے ہیں،
یہ سب دوریاں برداشت کر رہے ہیں، یہ ڈیوائیڈڈ فیملیز کی صورت میں ایک دوسرے سے بہت بہت دور ہیں، وہ منزل یقینی طور پہ ہماری منزل ہے، وہ ہندوستان سے آزادی، وہ حق کے استصواب رائے، وہ فری امپارشل فیئر پلیبسٹ کی باتیں، وہ ہندوستان سے آزادی یقیناً ہمارے مقدر میں ہیں، کیونکہ وہ تمام شہداء کا خون، وہ تمام کے تمام ہمارے ہیروز، ہمارے حریت رہنماؤں کی جیلوں میں اپنی جوانی دے دینا، وہ تمام کے تمام ہمارے نوجوانوں کی جتنا ان کا ایک ایجوکیشنل کے ساتھ ساتھ جس قدر بھی ان کی اس میں ایک حصہ ڈالنا ہے اس تحریک آزادی جموں کشمیر میں، وہ رائیں گا نہیں جائے گا۔ ڈاکٹر صاحب، پاکستان کی عوام کو کیا پیغام دیں گے، اور ساتھ ہی حکومت پاکستان کے حوالے سے کیا کہیں گے کہ کشمیر کے بارے میں جو ایک موقف، اصولی موقف رہا ہے پاکستان کا، کہ کس سطح پر جو ہے وہ ضرورت ہے جو ہے وہ عالمی سطح پر اس مسئلے کو اجاگر کرنے کے لیے، اور عوام سے کیا جو ہے وہ آپ اپیل کریں گے، عوام سے کیا کہیں گے 5 فروری کے حوالے سے خاص طور پر؟ 5 فروری ایک ایسا دن ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ بالخصوص پاکستانی عوام کے لیے ایک تجدید عہد کا دن ہے۔ 1990 میں جب سے یہ آفیشلی ریکگنائز ایک دن ہوا ہے اور اس کے بعد سے یہ ہر سال منایا جاتا ہے، اس وقت 2024 میں پاکستان میں ایک نئی نسل موجود ہے۔ اس نئی نسل کو کشمیر کے حوالے سے جاننا پہچاننا ہے، اسے یہ پتہ ہونا چاہیے کہ پاکستان کشمیر کی بات کیوں کرتا ہے، اور مقبوضہ جموں کشمیر میں رہنے والے آخر یہ نعرہ کہ ہم پاکستانی ہیں، یہ پاکستان ہمارا ہے، آخر کیوں لگاتے ہیں؟ کیا ضرورت ہے کشمیر کو پاکستان کی؟ کیا بات ہے کہ وہاں ہم اب بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ تحریک تکمیل پاکستان کی جنگ لڑی جا رہی ہے؟ تو کشمیر کو پڑھیے، کشمیر کو جانیے، کشمیر کو سنیے، ہندوستان کے پروپیگنڈا کو بھی پڑھیے، اور پھر حقیقت کو جان کر اس ہندوستانی پروپیگنڈا کو دنیا کے سامنے جھٹلانے کی ہمت اور سکت بھی رکھیے۔ اور جہاں تک آپ بات کرتے ہیں کہ پاکستان کی حکومت کے حوالے سے، تو بہت ضروری ہے کہ پاکستان کی حکومت کشمیر کے حوالے سے ایک اصولی موقف اپنائے رکھے۔ وہ چاہے حکومتیں بدلتی رہیں، لیکن وہ اصولی موقف کبھی بدلنا نہیں چاہیے، اور اس کی بنیادی وجہ ہی یہی ہے کہ وہاں مقبوضہ جموں و کشمیر میں رہنے والے پاکستان کی طرف دیکھتے ہیں، ریاست پاکستان کی طرف دیکھتے ہیں، ان لوگوں کی طرف دیکھتے ہیں جنہوں نے کشمیر میں اپنا خون بھی دیا ہے، ان لوگوں کی طرف دیکھتے ہیں جنہوں نے کشمیر کی باتیں ہر وقت ایک ہی یقین کے ساتھ کی ہیں کہ کشمیر ہندوستان کا اٹوٹ انگ کبھی نہیں ہے، اور کشمیریوں کو ان کا پیدائشی حق استصواب رائے ملنا چاہیے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، جس طرح آپ نے سنا کہ ڈاکٹر صاحب نے یہ کہا ہے کہ پاکستان کی نوجوان نسل کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کشمیریوں نے اپنے خون سے جو ہے وہ اپنی آزادی کی وہ قیمت ادا کر رہے ہیں۔ ہم کروڑوں سلام پیش کرتے ہیں کشمیر کے ان شہداء کو، ہم لاکھوں سلام پیش کرتے ہیں ان قیدیوں کو، ان ضمیر کے قیدیوں کو جو جدوجہد آزادی ہے کشمیر کے لیے، چاہے وہ دلی جیل میں ہوں، چاہے وہ مقبوضہ کشمیر کے ٹارچر سیلوں میں ہوں، چاہے وہ کہیں اور پہ ہوں، جو اس وقت جو ہے وہ سیکولر چہرہ بھارت پوری دنیا کو دکھاتا ہے کہ جناب دیکھیں میرے ہاں تو بہت بڑی آزادی ہے، تو مقبوضہ کشمیر کا سلگتا ہوا سوال جو ہے وہ عالمی امن کے منہ پر تماچے مار رہا ہے۔ ہم سلام پیش کرتے ہیں ان تمام حریت پسندوں کو اور ان تمام مقبوضہ کشمیر کے اپنے بھائیوں کو پاکستان کی عوام کی جانب سے بھی، اور حکومت پاکستان سے بھی میں یہ کہوں گا کہ حکومتیں بدلتی رہتی ہیں، ریاست جو ہے وہ اپنی جگہ پر موجود ہے، جب تک ریاست پاکستان موجود ہے اور انشاءاللہ رہے گی اس وقت تک کشمیر پر جو ہے وہ اصولی موقف اسی طرح ہونا چاہیے، کیونکہ کشمیریوں کی جو ہے وہ آس ہے پاکستان کے لوگ، اور وہ جب پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگاتے ہیں، اور میں یہاں خاص طور پر سلام پیش کرتا ہوں آسیہ اندرابی کو کہ وہ جیل میں رہ کر بھی پاکستان کی بات کر رہی ہیں، میں سلام پیش کرتا ہوں خاص طور پر جو اس وقت اسیر ہیں، تمام اسیر ہیں جن کا ڈاکٹر صاحب نے ابھی ذکر بھی کیا، سید علی گیلانی کو ہم سلام پیش کرتے ہیں کہ ہمیشہ پاکستانیت کی بات کی، حق خود ارادیت کی بات کی، پرامن جدوجہد کی بات کی، ہم سلام پیش کرتے ہیں یاسین ملک کو، ہم اسی طرح سلام پیش کرتے ہیں ان تمام کو کہ جنہوں نے اس دھرتی ماں کے لیے، مقبوضہ کشمیر کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ اور میں ایک دفعہ پھر کہوں گا حکومت وقت سے
کہ وہ عالمی سطح پر بھارت کے پروپیگنڈے کا جواب دینے کے لیے خدا کے لیے سب سے پہلے پاکستان کی عوام کو ایک کریں۔ 5 فروری ہم سب کا دن ہے، تمام اختلافات یا اندرونی معاملات اپنی طرف رکھیں، لیکن 5 فروری کو میں اپیل کرتا ہوں پاکستان کے 25 کروڑ لوگوں کو کہ وہ جس حقوق کی جن حقوق کے حوالے سے وہ اس وقت بھی بات کر رہے ہیں اور جس ریاست کی وہ بات کر رہے ہیں، دھرتی ہوگی ماں کے جیسی، تو ماں کے جیسی دھرتی کو بنانے کے لیے اگر ہم کشمیر کے بنیادی موقف پر ہی ڈٹ جائیں تو پوری دنیا کو پتہ چل سکتا ہے۔ انہی خیالات کے اظہار کے ساتھ پروگرام ٹریل 5 کے میزبان فرخ نواز بھٹی کو کوفہ مزاج شہر اقتدار سے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔